الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى خلاف الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ذوالقعدہ کی 19 تاریخ ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 9 جون 2023 ہے. آج کے جمعے کے عنوانات کے اہم اقتباسات یہ ہے. بہت سارے مساجد کے اندر خطیب حضرات حج سے متعلق بیان کر رہے ہیں اور رمضان المبارک سے لے کر حج کے وقت تک ان مہینوں کو بھی اشہر الحج کہتے ہیں. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کی 10 تاریخ تک. اب جو لوگ جانے والے ہیں کچھ پہنچ چکے ہیں، ان کی تیاریاں ہو چکی ہیں، وہ نہ تو ہمارے مخاطب ہیں نہ ہماری بات ان تک پہنچ پاتی ہے. شوال کے پہلے دوسرے ہفتے میں جب حجاج کرام موجود ہوں تو اس وقت بتایا جائے کہ حج کون کرے کون نہ کرے اور کیا احتیاط برتیں. بہرحال اس وقت کرناٹک کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے، علماء نے لکھا ہے فرعون بنو اسرائیل کے لڑکوں کو جب قتل کرنے لگا اور اپنے احکامات کا پابند بنانا چاہا بنو اسرائیل کو، تو سب سے پہلے ذہنی غلام بنایا. ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ میں پروردگار ہوں اور میرے تم بندے ہو، میں رزاق ہوں، میں مسجود ہوں، تم ساجد ہو اور تم طلبگار رزق ہو. کسی قوم کی تباہی اور بربادی کی جو شروعات ہوتی ہے، جیسے کسی آدمی کی بیماری جب بڑھتی ہے تو بیماری کی شناخت اور بیماری کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. شوگر والا احساس ختم ایسے لگتا ہے دسترخوان میں بیٹھ کر
کہ صاحب یہ شوگر کا مریض نہیں ہے، میٹھا بھی کھا رہا ہے، فروٹ بھی کھا رہا ہے. حس ختم ہو جاتی ہے جب بیماری زیادہ ہوتی ہے. سارے عالم کے اندر اور ساری دنیا کے اندر مکہ مکرمہ بلاد حرمین کی سرزمین بھی اس فتنے سے بچ نہیں سکی. کل کیا تھا سعودی عربیہ، آج کیا ہے؟ کل کیا تھی مکے کی سرزمین، مدینہ طیبہ کی سرزمین، آج کیا ہے؟ میرے خیال میں جو اسلام مسلمان دشمن ممالک ہیں، یہ بھی کعبے کی توہین کرتے ہوئے ابرہہ کے واقعے کو سامنے رکھ کر ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو کعبے کی توہین کرنے کے جرم کے اندر سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ فیل میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو سورت میں اس کا تذکرہ ہے. ہندوستان جس روش پر جا رہا ہے اور جو منزل پانا چاہ رہا ہے، وہ اسلام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق اور شاعر اسلام، کوشش یہ ہے کہ اس کو رون دیا جائے، اذان کی آواز نہ آئے، سڑک پر نماز نہ پڑھے، بڑے جانور کا ذبیحہ نہ ہو، قربانی نہ ہو. اسکولوں کے اندر جو ہر ایک شعبے کی دیوی ہوتی ہے، ایجوکیشن کی دیوی سرسوتی ہے، اس کی پوجا کی جائے، سوریہ نمسکار کیا جائے، اور ایکسرسائز کے نام پر، یوگا کے نام پر غیر اللہ کی پرستش کی جائے. یہ ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر گولی دیتا ہے، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ صبح کو، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ کوئی بھی پارٹی ہو. کرناٹک کے اندر جو پارٹی آئی، مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسپین فتح ہو گیا، مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی چابیاں ان کو مل گئی، مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا، زاہد کو سجدے کی جو اجازت ملی، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دین اسلام کو پا لیا. یہ سوچ ہر باطل فرقے کے لوگ مسلمانوں کے اوپر آزمائے ہوئے ہیں. اسکول کے اندر سعودی عربیہ کے، وہ مکے کے حدود حرم میں ہو اسکول، یا 7,000 کلومیٹر ہائی کے اندر ہو، یا مسقط میں ہو، یا بحرین میں ہو، یا جدہ میں ہو، یا ریاض میں ہو، ہے سعودی عربیہ. وہ ہمت، وہ جرأت جو ہندوستان کے اندر ہندو راج بنانے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا. کبھی اذان کے بارے میں ایک انجیکشن دے دیا، کبھی قربانی کے بارے میں دے دیا، اور کبھی یوگا کے بارے میں دے دیا، اور کبھی وندے ماترم کے بارے میں دے دیا. وہ مدرسے کی بچیاں اور مدرسے کے جو لڑکے، آپ نے دیکھا ہوگا سالانہ فنکشن ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے ماں باپ شریک ہوتے ہیں. تو وہ جو جلسہ تھا، یہ لوگ جیسے ہم لوگ اپریل مئی میں چھٹی کرتے ہیں، وہ حج کے دنوں میں چھٹی کرتے ہیں. اس سے پہلے فائنل ایگزام ہوتے ہیں اور جلسہ ہوتا ہے بچوں کا. اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک بچہ ایک چراغ، ایک ورلڈ میپ، ایک عالمی نقشہ، اور اس کے اندر روشنی نکل رہی ہے، وہ لڑکیوں کو دکھاتا ہے. لڑکیاں قطار کے اندر آتی ہیں، پہلی لڑکی برقع نقاب اٹھا کر زمین پر ڈال دیتی ہے، دوسری لڑکی ڈال دیتی ہے،
آخر کی جو لڑکیوں کی سب کے آخر کی بچیاں ہیں وہ ان برقعوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے جاتے ہیں اور عالم کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر ہمیں ترقی پانا ہے دنیا کے لوگوں سے قدم ملا کر کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا. وہ جو لڑکا ورلڈ میپ رکھا ہوا ہے لائٹ اس کے اندر ہے تو یہ اندھیرے سے نکلنا پڑے گا. استغفر اللہ. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی مسواک زندگی بھر نہیں کرتا مستحب ہے اللہ کے یہاں پکڑ نہیں قبر میں پکڑ نہیں. ایک آدمی ساری زندگی پگڑی نہیں ڈالتا ٹوپی نہیں ڈالتا ٹھیک ہے آج نہیں کل وہ ارادہ کیا ہوا ہے لیکن توہین کرتا ہے. کیا جی ایک گاڑی لے لے تو ہوگا کیا؟ زمانہ کہاں سے کی کہاں چلے گا. زمانے میں کتنی ترقی ہو گئی. آج چاند مریخ عطارد زحل مشتری ستاروں پر ناسا والوں نے سائنسدانوں نے قدم رکھ دیا اور تم یہ گاڑی کے کافر ہو جائے گا. اسلام کے کسی معمولی شعبے کی توہین کفر کے مترادف ہے. اب یہ نبی بمبڑی جو شروع ہوئی نیا فتنہ عصری تعلیم بہانہ کیا؟ غیروں میں دعوت دینے کے لیے عصری تعلیم کی ضرورت ہے. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں جمعہ کا دن ہے مبارک وقت اور مبارک جگہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں ہیں اور جو پیغام میں نے ان کو دیا ہے وہ غیروں تک پہنچائے وہ دوسروں تک پہنچائے. آپ نے سنا ہوگا کسی کی اونٹی کا رخ شام کی طرف ہے وہ شام کو چلا گیا. کسی کی اونٹی کا رخ ہندوستان کی طرف ہے ہندوستان آ گیا اور کسی کی اونٹی کا رخ بغداد ہے عراق ہے وہ وہاں چلا گیا. یہ سچی کی سرٹیفکیٹ لے کر گئے ہوں گے نا. آپ کہتے ہیں غیروں کی دعوت کے لیے ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے. کون سی سرٹیفکیٹ لے کر گئے؟ کون سے کمپیوٹر کے ماہر تھے؟ کون سی کنڑا وہ سیکھا کرتے؟ حضرت تمیم داری کولم کے اندر بھی آئے اور ایک تمیم داری کیرلا کے اندر ہے. تو ان کو تمل آتی تھی جو کولم شریف کے اندر چنئی کے اندر ہیں. کیا انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا؟ شیطان حسین دھوکہ دے رہا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کون سی کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا دامن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ. کہاں پڑھے گا؟ شیطان ایک شوشہ دیتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. ایجوکیشن اور تبلیغ اور زبان یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام آپ کنڑ سیکھیں منع نہیں کرتا. کون یہ زبان دینے والا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دینے والے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اللہ فرماتے ہیں یہ زبانوں کا بدلنا ہر 70 کلومیٹر کے اندر زبان کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدل جاتا ہے. یہ اردو یہاں 70 کلومیٹر آپ بنگار پیٹ جائیں لہجہ بدل جائے گا. آپ آمبور وانمبڑی جائیں لہجہ بدل جائے گا. آپ وہاں سے بیلور جائیں لہجہ بدل جائے گا. وہاں سے آپ چنئی جائیں مدراس لہجہ بدل جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں منہ ایک منڈی ایک ناک ایک زبان ایک دانت ویسے ہی 70 کلومیٹر پر اس کا ذائقہ. زبان بدلنا الگ چیز. تمل ناڈو میں تمل، آندھرا میں تیلگو اور بنگلور میں کنڑا، کرناٹک میں وہ الگ چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام پاک کو 7 لہجوں کے اندر انزل القرآن والا 7 احرف. 7 لہجوں میں کیوں؟
جیسے ہماری اردو زبان کا ذائقہ بدلتا ہے، جدہ میں جو عربی بولی جاتی ہے وہ ریاض میں فرق ہو جاتا ہے، ریاض کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے حائل کے اندر وہ بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے، اس سے دعوت و تبلیغ کا کیا لینا دینا، ماڈرن ایجوکیشن کا کیا لینا دینا۔ جب بدر کے قیدی آئے، مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل کر دو، ان کے وجود کو ختم کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، ان کو ختم، اور ختم وہ کرے رشتہ دار، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار دے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار دے، بھتیجا چچا کو کفر کی طرف سے چچا آیا ہے اور اسلام کی طرف سے بھتیجا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مزاج میں نرمی تھی، آپ نے فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کس کے قیمت؟ وہ کوئی کروڑ پتی تو نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو علوم دنیا، اب ظاہر سی بات ہے بدر میں اسلام کے مقابلے میں جو لڑنے آئے تھے وہ مفسر قرآن تو نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، ایک نمبر کے اسلام مسلمان دشمن تھے۔ کہا کہ یہ اپنا ایجوکیشن، اپنی تعلیم صحابہ کو سکھائیں گے، اس کے بدلے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر مسلمانوں کے مد مقابل آنے والی جو جماعتیں تھیں وہ کون سا ایجوکیشن جانتی تھی؟ کیا وہ کلام پاک کی تجوید، کلام پاک کی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تشریح، وہ دنیاوی علوم، وہ اس سے اور تعلیم تبلیغ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک آدمی کو کنڑ نہیں آتی لیکن تبلیغ کر رہا ہے، چھوڑو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ عصری تعلیم، دیکھو ایک وقت صدا نکلی تھی، دہشت گردی مخالف کانفرنس جب دیوبند کے اندر ہوئی اور بامبئی کے اندر آزاد میدان کے اندر ہوئی، جیسے ریوڑ کی بکریاں، ایک طرف ایک بکری گئی گڑھے میں کودی، دوسری تیسری چوتھی، شعور، احساس اور قوت اجتہاد کے دروازے کو بڑے لوگوں نے تالا لگا دیا ہے، وہ گئے اس طرف جانے لگے۔ ختم بخاری وہ مخالف دہشت گردی کانفرنس، افتتاح مسجد وہ مخالف دہشت گردی کانفرنس۔ ابھی کچھ دن یہ لہر چلتی تو یہاں تک آتا بچے کی ختنہ محمد ابراہیم کی، وہ مخالف دہشت گردی کانفرنس، بچی گوشہ ہوئی وہ مخالف دہشت گردی کانفرنس۔ ایک دور چلا، وہ گرے تو یہ بھی گرا، یہ گرے تو وہ بھی گرا۔ ہم جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، کیا حکومت والے اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہم قتل عام کو، ظلم کرنے کو، آبرو لوٹنے کو، عزتوں کے لوٹنے کو، دکان کے جلانے کو، مکان کے جلانے کو، کھیتوں کی تباہی بربادی کو، حرام کاروبار کو، حرام کاموں کو دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ اور حکومت جہاد کو دہشت گردی سمجھتی ہے، سورہ انفال کو دہشت گردی سمجھتی ہے، سورہ توبہ کو دہشت گردی سمجھتی ہے، اسلام کے پرچم کے بلند کرنے کو وہ دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ مسجدوں کے قیام، مکاتب کے قیام، مدارس کے قیام، ان کے دماغ اور دل کو چبھتی ہے یہ چیز، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جلسہ ختم بخاری ٹھیک ہے، کلیمتان حبیبتانی کی روایت پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بخاری ختم کر رہے ہیں، برکت کی چیز ہے، برکت کی محفل ہے، دعا کر رہے ہیں۔ وہ مخالف دہشت گردی کانفرنس، یہ قرآن نے جسے کہا دہشت گردی وہ دہشت گردی ہے، یا حکومت نے جسے کہا؟ حکومت پگڑی کو دہشت گردی کی نشانی سمجھتی ہے، حکومت داڑھی کو دہشت گردی کی نشانی سمجھتی ہے، حکومت مسلمان مستورات کو، عورتوں کو، ان کے نقاب کو، ان کے برقعے کو دہشت گردی سمجھتی ہے۔ حکومت حق کے لیے
کلام پاک کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دینے کو، کوشش کرنے کو دہشت گردی سمجھتی ہے۔ یہاں شیخ الحدیث صاحب ختم بخاری و مخالف دہشت کا ایمان باقی رہے گا۔ کلام پاک کا ایک حرف، ایک زبر ایک زیر کا کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ جو معاملہ کرے گا، لیکن میں نے کہا کہ ایک حرف ایک جملے کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ حکومت کا چشمہ لگا کر کوئی دیکھے گا، سورہ انفال دہشت گرد، سورہ توبہ دہشت گردی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور صحابہ نے کیا کیا، وہ مستقل ایک تفسیر ہے، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ یہ بھی دہشت گردی کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اس سے کام نہیں چلتا۔ طاہر القادری، اس کو پاکستان سے کیوں نکالا گیا؟ انگریزوں کو، اسلام مسلمان دشمنوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، عیسائیوں کو، جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ہندوستان کے اندر 55,000 فسادات ہوئے ہیں۔ ان تمام سے بڑھ کر ایک عیسائی کٹر اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ ظاہری طور پر میٹھی بات کیا کرتے ہیں، تھینک یو کہا کرتے ہیں اور شیک ہینڈ کیا کرتے ہیں۔ یہ 55,000 فسادات ایک طرف اور یہود و نصارہ کی دشمنی ایک طرف، وہ دشمنی، وہ اناد، وہ بغض، وہ حسد، وہ دلوں کا کینہ، وہ دلوں کی سیاہی اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ نماز دن کی ہو یا رات کی ہو، نماز جماعت کی ہو یا غیر جماعت کی ہو، نماز انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، نماز اجالے کی ہو یا نماز اندھیرے کی ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، بغیر کیوں کلام پاک کی 114 سورتیں، قل واللہ سے بھی نماز ہو سکتی تھی، انا اعطینا سے بھی ہو سکتی تھی، والعصر سے بھی ہو سکتی۔ ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ یہود و نصارہ کو بد دعا نہ دی جائے، جب تک کہ عیسائی، یہ کون ہے مغضوب علیہم، یہ کون ہے ضالین، یہ کون ہے جن کو اللہ نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا مت سمجھو، دوست مت سمجھو، یہ دشمن ہے۔ جب کہہ دیا اللہ نے کلام پاک میں، وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد قومی یکجہتی کانفرنس، ایک بکے ہوئے پنڈت کو میلاد کے جلسے میں بلا لیا، ایک بکے ہوئے پادری کو، پوپ کو، کرسچن کو میلاد کے جلسے میں بلا لیا، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں بلا لیا، مدرسے مسجد کے افتتاح کے جلسے میں بلا لیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اسی وقت سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہو نہیں سکتے اپنے۔ آپ کی سائیکل کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو اس کو ٹریکٹر کا ٹائر نہیں لگ سکتا، ٹریکٹر کا ٹائر خراب ہو گیا ہے تو ٹو ویلر ایکسس کا، ایکٹیوا کا ٹائر نہیں لگ سکتا۔ یہ اسلام کی پیوند کاری کے اندر کفر کا پیوند نہیں لگ سکتا، نہ لگا ہے۔ جہنم الگ ہے، جنت الگ ہے، حق اور ہے، باطل اور ہے، زمین اور ہے، آسمان اور ہے، اسلام اور ہے، اور غیر مذاہب اور ہے۔ نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں یہ اپنے نہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ نے کہہ دیا کہ ہو نہیں سکتے۔ اب وہ کیا ہوا؟ اجتماع کے اندر بیٹھ کر، جلسے میں بیٹھ کر، یہ جو مہیش بھٹ ہے وہ کہتا ہے تمہارے پاس حدیث ہے انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ظلم کو روک کر۔ یہ حدیث مہیش بھٹ کہتا ہے۔ مراد آباد کے ایک جلسے سیرت کے اندر ایک پنڈت گیرو کلر کے اور بھگوا کلر کے کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تعریف کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، اچھے اچھے مسلمان نعت پڑھنے والے شاعر اس کو نہیں لگا کرتے تھے۔ میں نے تبھی کہا تھا
یہ لوگ اپنے نہیں ہو سکتے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا، اسلام کی شجرکاری کے اندر زہریلا پودا نہیں آ سکتا، تو انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے بھیج لیے، ان کی تقریروں میں کیا ہوتا ہے، ان کے محلوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے اجتماعات کے اندر کیا ہوتا ہے، اور ناگپور کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر اس کی رپورٹیں انہوں نے بھیجی۔ ہم لوگوں نے افتتاح مسجد و قومی یکجہتی کانفرنس، افتتاح مدرسہ و قومی یکجہتی کانفرنس، افتتاح بخاری و قومی یکجہتی کانفرنس۔ کیا ہے قومی یکجہتی کانفرنس؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ شریعت وہ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کوئی اور چاہے گا وہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس جو دین ہے، مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ جب بیماری بڑھتی ہے تو رزق ختم ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کون سی بستی، کون سا دریا کے اندر جزیرہ سمجھتے ہیں جسے چار جیسے مالدیپ ہے، وہ ایک جزیرہ ہے، چاروں طرف پانی ہے، کہاں اسلام نہیں پہنچا؟ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ یہ ٹی وی کے ذریعے سے، یہ میڈیا کے ذریعے سے، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ بی بی سی کے ذریعے سے، یہ CNN کے ذریعے سے، اور یہ الیکٹرانک پرنٹنگ میڈیا کہاں باقی ہے بتائیے؟ اور جو پہنچانے والے تھے کون سی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، اور کالج کے پڑھے ہوئے دائیوں نے، مبلغوں نے کوشش بھی کی۔ سر سید احمد خان علی گڑھ کے اندر انہوں نے یونیورسٹی بنائی، کہا کہ مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے۔ ان کی داڑھی کتنی بڑی، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، لیکن علماء نے ان کی تفسیر کو ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے، من رکب علی الفرسین شق دبرا، جو دو گھوڑوں کی سواری کرتا ہے اس کے پاخانے کی جگہ پھٹ جاتی ہے۔ تم دینی تعلیم حاصل کرو، اسی میں لگے رہو، اس سے میں نے کہا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں جہاں لائٹ نہیں گئی، جہاں سڑک نہیں گئی، جہاں پانی پینے کا نہیں گیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تبلیغ تحریک کیسے پہنچ گئی؟ وہ کون سے کالج سے پڑھے ہوئے تھے؟ ماڈرن ایجوکیشن ایک فتنہ ہے، ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اس کو حاصل کرے شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر کوئی یہ کہے مولانا صاحب میں لیکچرار ہو جاؤں گا کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، فری کی امامت کروں گا، فری کا مدرسہ پڑھاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تنگ دستیوں کے اندر، فقر و فاقہ کے اندر، مصائب میں، امتحانات میں، آزمائش میں گر کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس میں جو رنگ کھلتا ہے یہ فری کی دعوت و تبلیغ میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں جماعت والے اپنا جان اپنا مال لگاؤ، تبھی وہ کھلتا ہے۔ تعلیم، تربیت، ایجوکیشن، تبلیغ سے اس کی کوئی سمبند نہیں ہے۔ بہت ہے تو چلو فرینچ کو سیکھ لیا، انگریزی کو سیکھ لیا۔ میں نے کہا کہ جب تعلیم آتی ہے تو اپنے ناز و نخرے ساتھ لے کر آتی ہے۔ جب گھر میں بہو آتی ہے، جب گھر کے اندر دلہن آتی ہے تو اپنے ناز و نخرے لے کر آتی ہے۔ اس کے ناشتے کا اسٹائل الگ ہوگا، کپڑا پہننے کا اسٹائل الگ ہوگا، عید برات کے وقت اس کا اسٹائل الگ ہوگا، شہری میں اس کا طور طریقہ الگ ہوگا، افطاری میں۔ اللہ کی قسم ماڈرن ایجوکیشن کو اس مدارس میں داخل کر کر اب بچا کچا جو تقویٰ اور طہارت ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کہیں گے ٹیچر ہے لے لیجئے، کمپیوٹر ہے لے لیجئے، کلاس کا بھاڑا لے لیجئے، کل وہ کہیں گے کہ فیملی پلاننگ جو حکومت کا ارادہ ہے، حکومت کا منصوبہ ہے، جب آپ ہمارے ٹیچر کو رکھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کو رکھے ہوئے ہیں، تمہاری بجلی کا بل ہم بنا کرتے ہیں،
تمہارے مدرسے کے اندر جو اسکول ہے، ایجوکیشن ماڈرن جو دیا جاتا ہے، ہم لیکچرار پروفیسر کو دیتے ہیں، تو حکومت کے جو منصوبے ہیں آپ اس کو پورا کریں، بغیر لیے کہ مدارس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بغیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا جب قیام فرمایا تو 8 حضرت نے اصول لکھے، اصول 8 آج بھی دارالعلوم کے اندر وہ ٹنگے ہوئے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متقی پرہیزگار جتنا عقل مند ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے اور جتنا حساس ہوتا ہے، عام گنہگار داڑھی مڈا فاسق و فاجر پوری دنیا کے حکما، پوری دنیا کے جج، پوری دنیا کے فلاسفر اور پوری دنیا کے ڈاکٹر، پوری دنیا کے انجینئر، پوری دنیا کے سائنسدان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عالم و زاہد کی ایک لمحے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تقویٰ، طہارت اور دور اندیشی اس میں یہ بھاری پڑ جائیں گے، سب ہار جائیں گے۔ حضرت نے اس وقت کہا تھا ہم اپنے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر بھیک لے لیں گے، ہم منوا کر ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں گے، حکومت کی مدد ہم نہیں لیں گے۔ حکومت آج مدد کرے گی اور کل پھر کہے گی کمل کو ووٹ دو، کل پھر کہے گی فیملی پلاننگ کرو، کل پھر کہے گی ہمارے اسکولوں کے اندر ایجوکیشن حاصل کرو، یوگا کرو، ایکسرسائز کرو، وندے ماترم کا نغمہ پڑھو۔ کتنی دور اندیشی تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ۔ حضرت کا علم دنیا کے چپے چپے میں گیا نہیں گیا، حرم مکی کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، حرم مدنی کے اندر، بلاد حرمین کے اندر۔ میں نے کہا کہ مالدیو ایک جزیرہ ہے اور چاروں طرف پانی ہے، کیا دارالعلوم کی روشنی، دارالعلوم کا فیض وہاں نہیں گیا؟ وہ کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایجوکیشن جب آئے گا، لارڈ مکالے کے جذبات، احساسات، بے پردگی، بے حیائی، یہاں بیدواڑی کے اندر کچھ سال پہلے، ہو سکتا ہے 10-15 سال پہلے، ماں عموماً بچے کو اسکول سے لینے کے لیے جاتی ہے، باپ دکان کو جاتے جاتے، آفس کو جاتے جاتے ڈراپ کر کے چل جاتا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ کر ماں اسکول سے گھر کو آ رہی تھی، راستے کے اندر بچہ ہے، کبھی انگلی پکڑا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کسی کو پتھر مارا، کبھی جو ہے راستے کے اندر مرغ کی چڑیا کی دکان ہے اس کو دیکھنے لگا، فش کی جو ہے ایکویریم ہے اس کو دیکھنے لگا، 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوٹا، نہیں بیٹے ایسا نہیں کرنا، آ جاؤ آ جاؤ، پھر ایک مرتبہ جو چھوٹا تو پھر دکھا ہی نہیں۔ اب ماں روتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی جو گئی، مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گنیش کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر ہاتھ سے نمستے کر رہا تھا۔ ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ بچی 32-35 سال کی ہو جائے گی، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے گی، بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی جوانی، اس کا شباب داؤ پر لگ چکا ہوگا، لیکن کہے گی کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، مجھے نمازی نہیں چاہیے، مجھے پارکوں میں گھما کر آنکھوں کا زنا کرانے والا چاہیے، مجھے رمضان المبارک میں جب لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوں گے اور تراویح پڑھ رہے ہوں گے، مارکیٹوں میں گھما کر غیر سر پر ٹوپی رکھ کر کونیاں مارنے والا اور جسم کو جسم لگانے والا چاہیے۔ وہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا صاحب نے پڑھایا نہیں، ماحول بنایا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہندوستان کے اندر اسلام کہاں سے، کس راستے سے آیا؟ کیرلا کے اندر آیا، اور ہندوستان کی پہلی مسجد وہاں کیرلا کے اندر ہے، الحمدللہ ایک تاریخی مسجد اس کو بنائی جا رہی ہے۔ تو وہ کون سے کالج کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ وہ بزنس کرنے آئے، کاروبار کرنے کے لیے آئے، تو کیا انہوں نے بزنس مینجمنٹ کورس کیا تھا، MBA کیا تھا؟ ضروری نہیں تبلیغ کے لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی سند ہو، انہوں نے دیانت دکھائی، انہوں نے تقویٰ دکھایا، انہوں نے باقی صفائی معاملات دکھائے۔ بغیر زبان کے عمل سے راجا مسلمان ہو گیا، اور راجا جب مسلمان ہوا تو پرجا بھی مسلمان ہو گئی۔ ملیالم آتی تھی، سیکھ کر آئے تھے، وہ خواہ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ صاحب اصلی تعلیم۔ ہاں جتنی ضرورت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کے علوم کے اندر
وراثت کا علم بہت خطرناک ہے. باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو کیا ملے گا، بہن کے مرنے کے بعد بیوی کے مرنے، تو کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے. اس حد تک وہ حساب و کتاب جان لیا. ماڈرن ایجوکیشن کو لا کر مدرسوں کی رہی صحیح روح کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہندوستان کے اندر خاص طور سے بہار سے، اتر پردیش سے، جھارکھنڈ سے، بنگال سے غریب لوگ، روزانہ کمانے والے مزدور، اب وہ کہاں بچوں کو پالیں گے؟ تو یہاں کے مدارس والے، حیدرآباد والے اور بڑے مالدار علاقے والے مدارس وہاں سے بچوں کو بلاتے ہیں. 100 بچے آتے ہیں، کبھی 10-20 آتے ہیں. ان کے گھروں کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کے ٹکٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹرین کے اندر جب انفارمیشن ملا کہ یس 3 کے اندر مدرسے کے بچے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا. پڑھانا کوئی جرم نہیں تھا، ہاسٹل میں رکھنا کوئی خطا نہیں تھی. کیا ان کے اوپر ایکٹ لگایا؟ بچہ مزدوری کراتے ہیں. 15 سال سے پہلے کسی بچے کو مزدور بنانا، غلام بنانا، نوکر بنانا ہندوستانی ایکٹ کے خلاف ہے اور ہندوستانی قانون کے خلاف ہے. وہ یہ تھوڑی لگاتے ہیں کہ یہ مدرسے کو جا رہے ہیں، وہاں یہ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور قوم کے رہبر اور قوم کے ہادی بنیں گے. نہیں، وہ ایکٹ وہ لگاتے ہیں. پہلے ہی سے ابھی ایجوکیشن داخل نہیں ہوا، ابھی لیڈیز لیکچرار آئی نہیں، ابھی جینٹس غیر مسلم لیکچرار پروفیسر ہمارے مدرسوں میں قدم نہیں رکھا، ابھی ان کی طرف سے بجلی مفت مسجدوں کو، مدرسوں کو ملنا شروع نہیں ہوئی. یہ حالت چل رہی ہے. کیا مدارس کے تعلق سے نرم گوشہ ہے ان کے پاس؟ بالکل نہیں ہے. بہرحال دعوت و تبلیغ کے اندر معاون اور مددگار ایک 20% زبان اور لینگویج ہو سکتی ہے، اور یہ حضرات ان اسکولوں کے پڑھے بغیر دنیا کے چپے چپے کے اندر دعوت و تبلیغ کی. اور ہندوستان کے اندر جو صحابہ ہے اور ہندوستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کی مشین کو جو لے کر آئے، ان کی مزاریں ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کی ہسٹری ہے. آپ وہاں کے لوگوں کو پوچھئے کہ جب یہ بیان کیا کرتے ہیں تو کیا انہوں نے تیلگو میں، ملیالم میں، کنڑا میں کیا؟ کیا ان کی وجہ سے قوموں کے قوم اور پوری بستی کی بستی ایمان اور اسلام لے کر نہیں آئی؟ بہت بڑا فتنہ ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. ہم نے جو عنوان رکھا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کا انتقال، ان کی موت سنیت پر ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت سے جڑے، یہ بھی سبقہ ہے دارالعلوم دیوبند کا. پاکستان کے اندر قادیانیوں کے ذمہ دار بڑے لکھے آدمی تھے، بڑے صاحب فراست تھے. یہ قرآن پاک کو لے کر جب مصلے پر ساری رات تلاوت کیا کرتے تھے تو صبح میں سورج نکلنے کے بعد ان کے گھر والے وہ کلام پاک کو دھوپ میں رکھ کر سکھاتے تھے. آنسو کے اتنے قطرے کلام پاک پر گرتے تھے. چونکہ تقویٰ طہارت تھا اور پھسل کر قدم ڈگمگا کر وہ قادیانیت کی طرف چلے گئے تھے اور اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ صدر تھے حضرت اقدس مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک تعالیٰ یہ دارالعلوم دیوبند نہ رہتا، ہندوستان کے اندر شاید کوئی اسلامی پرچم نظر آتا، کوئی ٹوپی نظر آتی، کوئی داڑھی نظر آتی. یہ انگاروں کے اندر بھون کر، یہ برف کی سیلوں کے اندر تڑپ کر، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا کہ غسان جب غسل دینے لگا تو بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا تو پوچھا گیا کیا؟ تو کہنے لگا فضائل اعمال اور حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہم نے پڑھی، اس منظر کو میری آنکھوں نے حضرت شیخ الہند کی پیٹھ پر دیکھا. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رات کے 2 بجے 2:30 بجے سخت سردی کے عالم کے اندر، مالٹا ایک جزیرہ ہے، ایک ملک کی ایک نشان، جیسے انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں کبھی کبھار سورج نظر آتا ہے اور جس دن نظر آ گیا اس دن اسکولوں کی چھٹی، آفسوں کی چھٹی، لوگ عید منایا کرتے ہیں. علاقائی سطح پر ویدر موسم بدلا کرتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا. رات کی کڑاکے کی دسمبر کی جنوری کی سردی میں لے جایا جاتا، سلاخوں کو گرم کر کر پیٹھ پر لگایا جاتا،
جسم سے نکلنے والے خون کے فوارے، ان سے وہ سلاخ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے بڑے احسانات انہوں نے کیے، تو دارالعلوم دیوبند کا جو فیض ہے، دنیا کے چپے چپے کے اندر حضرت مکی صاحب پہلے بطاق کے اندر باب العمرہ کے سامنے درس دیا کرتے تھے۔ اب جب بھیڑ بڑی تو مسجد الحرام میں رکھا گیا، اور جب بھیڑ بڑی تو پھر دوسری جگہ حدود حرمی کے اندر رکھا گیا، وہاں تک فیض ہے الحمدللہ۔ تو جب معلوم ہوا کہ علامہ اقبال ایک پڑھے ہوئے خدا ترس تہجد گزار اور ساری رات رونے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر گئے، مجلس تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ملے کو ایسے چٹکی میں ہرا دوں گا، میں میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ والوں کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ الہام فرماتے ہیں، فراست ایمانی مرحمت فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل کرنے کے لیے، آج تم کہتے ہو کہ آکسفورڈ کی سرحد چاہیے، انگلش اسپوکن چاہیے، ملیالی والا چاہیے، نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرما رہے تھے اور راستے کے اندر ٹرین کے آنے میں دوسری ٹرین بدل رہا تھا، تاخیر ہو گئی 5-7 گھنٹے کی، اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ کوئی بزرگ ہے اور یہ کوئی خدا ترس انسان ہے، عمر والا ہے، بیمار ہوگا، تو اسٹیشن کے اندر جو ویٹنگ روم ہوتی ہے اس کے اندر حضرت کو رکھایا اور چراغ دیا۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ چراغ ریلوے اسٹیشن کی امانت ہے، یہ ذاتی استعمال کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ پھر اس سے سفر کو آگے کیا۔ جب ملتان کے اندر حضرت اترے ہیں تو ٹکٹ واپس ٹکٹ کلیکٹر گیٹ پر رہتا ہے، اس کو دے کر جانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ٹکٹ، تو جب حضرت نے ٹکٹ نکالا دینا چاہا، کہا کہ رکھیے گا، پہلے جنت کی ٹکٹ دے کر کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسے یہ مسلمان ہو گیا؟ آپ اب بتاؤ کون سی اسکول کی صنعت تھی، کون سی زبان جان رہے تھے؟ اولیاء اللہ اذا روح ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہے جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جب جیل سے نکلا، دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، اولیاء کے اندر، اکابر علماء کے اندر، ہمارے بڑے بزرگوں کے اندر آپ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ کتنے لاکھ لوگ چہرے کو دیکھ کر، کون سی یونیورسٹی کی صدر تھی، کون سا بھاشن دیا تھا، کون سا مناظرہ کیا تھا، کون سا انہوں نے جو ہے بڑے گروہ کے اندر لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا۔ ملتان میں جب اترے ہیں تو چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا وہ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 70 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے تجدید ایمان کی ہے، اور اس میں 20-25 لاکھ وہ ہیں جو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں۔ کون سی اسکول کی صنعت کام آئی، کون سا ماڈرن ایجوکیشن، ہم اس کو ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، آج ایسا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ صاحب اب حافظوں میں ڈاکٹر ہو جائیں، کیوں ہے شہادت ہے۔ کلام پاک نے جو ڈاکٹری دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو سائنس دی، ٹیکنالوجی دی، بے وقوفوں کل کچھ کہتے ہو، آج کچھ کہتے ہو، کل کہتے تھے کہ مٹی کے برتن نقصان دیں گے، تم نے اسٹیل کا الومنیم کا کوکر بنایا، اب پھر کہتے ہو کہ نہیں صاحب گیس کے اندر، الیکٹرک کے اندر نقصان ہے، اب مٹی کا چولہا اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی جائیں گی، ہانڈی جو ہے چڑھائی جائے گی، مٹی کے برتن چڑھائے جائیں گے۔ سورج کو کچھ اور کہہ رہے تھے اور آج کچھ اور کہہ رہے ہو، چاند کو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ قرآن ایک تھا، ایک ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کلام پاک کی کسی منصوبے کو اور کلام پاک کے کسی فلسفے کو اور کلام پاک کی کسی نقطے کو لاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ ایک باپ کو پیدا ہوئے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے اندر رد و بدل ہوا ہو، فیصلے کو بدلا گیا ہو، لاؤ تو تم ایک جنوں کو لے کر آؤ، انسانوں کو لے کر آؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے اللہ کی قدرت کو پاؤ گے۔ ہم نے کبھی نہیں بدلا،
کلام پاک کی کسی آیت کا معنی مطلب یہ روز بروز بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین جو ہے یہ کرتی ہے. 1400 سال پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، 1400 سال پہلے جب الیکٹریسٹی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، اللہ نے سورہ غاشیہ کے اندر ان کا نقشہ کھینچا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ادھر دیکھے تو اونٹ، اوپر دیکھے تو آسمان اور نیچے دیکھے تو زمین. چراغ بھی صحیح معنوں کے اندر نہیں تھا اور اس کے اندر کہہ دیا سورہ نور کے اندر ظلمات بعضها فوق بعض. سمندر کے اندر جو گہرائی ہے اور تاریکی ہے وہ تاریکی تحت تاریکی ہے. کس نے یہ علوم دیے؟ کس نے سائنس دی؟ کس نے ٹیکنالوجی دی؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، سائنس کو ہم نے دیا، ٹیکنالوجی کو ہم نے دیا، میڈیسن کو ہم نے دیا. اس کا رنگ روپ اور لیول بدل کر آج کہتے ہو کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور مسلمان دلت سے زیادہ کمزور ہے. سب کچھ ہم نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین. اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو علوم آئے وہ علوم نافیہ اور نفع دینے والے اور جو قیامت تک آئیں گے اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے وارثوں کو وہ علوم منتقل کر دیا. ہم کو جینے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں. وہ کوئی بنے گا ڈاکٹر ہمارے ماں باپ کی خدمت پیسہ چوک کر دیں گے کرے گا، انجینئر کرے گا. ہاں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. جیسے عورت چیک اپ کرانے کے لیے گئی تو اب ان کے یہاں پردے کا حیا کا کوئی شعبہ نہیں ہوتا اور اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو جو سیکھنے والے ہیں ان کو بتاتے ہیں جس مذہب کے اندر مرنے کے بعد عورت کے غسل کے اندر اس کے ٹوٹے ہوئے بال کو جو صابن میں لگ جاتا ہے اس کا پردہ ہے. اس عورت کو چیر کر شرمگاہ سے بچہ نکالنے کا منظر شریعت کہتے تھوڑا بہت فرق آتا ہے. بعض لوگوں نے کہا حضرت یہ جو موجودہ پارٹی آئی ہے وہ غلام طبقے کی جو عصبیت ہے، کتابوں کے اندر جو زہر گھولا جا رہا ہے، 200 یونٹ کرنٹ ہے، تو اتنا فقیر ہو گیا. ڈوبتے سورج کو روکنے والا، اللہ سے درخواست کرنے والا آج 200 یونٹ کا غلام ہو گیا. میں نے کہا کہ جب قوم کی تباہی بربادی آتی ہے حس مر جاتی ہے، شعور مر جاتا ہے. یہ کھلونے دے کر تجھے بہلایا جا رہا ہے. تیرا مقام کیا ہے؟ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ نبی کے روضے سے 70 لاکھ کلومیٹر کوئی دور رہے، آسمان اول میں رہے، 7ویں آسمان میں رہے، اللہ کے عرش کے پاس رہے، ہم درود پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم. یہ فرشتے ہمارے غلام وہاں سے نبی کے روضے پر درود پہنچائیں گے. کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے، رات تک، صبح سے رات تک 70,000 فرشتے اللہ نے لگا دیے ہیں، کرامن کاتبین لگا دیے. وہ معصوم جماعت لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ گناہ بھی نہیں کر سکتے، وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ ہماری غلامی کر. تو کہہ رہا ہے کہ 200 یونٹ تھی ہے. ضمیر مر چکا ہے، حس اور شعور کا جنازہ نکل چکا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا زمین پر. کیا جرم ہوا ہے ہم سے؟ کیا خطا ہوئی ہے ہم سے؟ تو کون ہوتی ہے زلزلہ لانے والی؟ تاریخ شاہد ہے کہ وہ زلزلہ تھم گیا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر ہیں، عظمت کی وجہ سے پہاڑ کانپنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجہ مارا اور کہا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں اور تیری مجال کی تو ہمیں تکلیف دیتا ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے لیے جب جنگل میں گئے، موذی جنگلی جانور تھے، کون سے ان کے پاس اسکول کی صنعت تھی، کون سا ماڈرن ایجوکیشن تھا. کہا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلوا، ہم کمانے نہیں آئے، ہم عیش کرنے نہیں آئے، ہم جو ہے شادی کی سالگرہ اینیورسری منانے نہیں آئے، ہم سہاگرات منانے نہیں آئے، اللہ کے نبی کے پیغام کو اس دنیا میں گاڑنے کے لیے اور جھنڈے لگانے کے لیے آئے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ جانور جا رہے تھے
اور اپنے ساتھ اپنے بچے سینے سے چمٹے ہوئے تھے. 10 کلو چاول پر تیرا ایمان بک جائے گا. وہاں جا کر ہوم منسٹر کے معاف کر ڈالو, ہمارے میاں کو چھوڑ ڈالو. ارے جو ہادی بن کر آیا تھا, جو رہبر بن کر آیا تھا, مصر کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں گورنر تھے. اور 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ سال میں 1 مرتبہ طغیانی آتی تھی, سیلاب آتا تھا یا پانی سوکھ جاتا تھا, تو کسی لڑکی کو بلی چڑھایا جاتا, ذبیحہ اس کا دیا جاتا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ہمارے آنے کے بعد یہاں پر جو ہے بلی نہیں چڑھی جائے گی. سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, ملاقات کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ حضرت ایسی بات ہمارے علاقے میں پیش آئی ہے. حضرت نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے, یہ پرچی جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دو. دریائے نیل کہیں دنیا میں سنا ہے کہ خط درخت کو لکھا جاتا ہے, خط پہاڑوں کو لکھا جاتا ہے, خط ندیوں تالابوں کو لکھا جاتا ہے. اللہ کے نہیں ہوئے, غیروں کے چپل سر پر رکھ کر جوتیاں کھا رہا ہے مسلمان. کتنے خطاؤں کو جوڑ کے معاف کر سکتے ہو؟ بال کٹا لی, معاف کر دیا. نمک زیادہ کیا, معاف کیا. مرچ زیادہ کیا, معاف کیا. اپنے بوائے فرینڈ کو چیٹنگ کی تو معاف کیا. صبح سے شام تک 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا قتل, داڑھی کا قتل, حرام کی کمائی. یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. میں نے کہا کہ جو میکینک طبقہ ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ 1 لقمہ پیٹ میں حرام کا جائے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے جسم کے اگر کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ سسٹم آئے, ایسا کوئی ایکس رے آئے یا ماری آئے, جی نہیں سکتا. کتوں کا, سوروں کا پیشاب پی کر مر جائے گا وہ. کون سی نماز؟ کیوں اثر نہیں ہو رہی علماء کی باتیں؟ فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکوؤں کی ٹیم کو لے کر گئے اور انسپیکشن کرنے کے لیے گھر کے اوپر چڑھے. ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, اس میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آئی. کان لگایا, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈر جائیں؟ ہاں میں ڈر گیا, میں توبہ کرتا ہوں. اور نیام سے تلوار نکالی اور اپنے لوگوں سے کہا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ. ایک آیت رمضان میں تفسیر, اتوار کو درس حدیث, جمعہ میں بیان. اتنی محنت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور عشاء کے بعد جب تقریر شروع کرتے الصلاۃ خیر من النوم پر ختم ہوتی. میں مردوں کو کرتا تو وہ لبیک کہتے, میں ریگستان میں کرتا وہ تقریر تو وہاں پودے لہلہاتے, اور جہنم کے سامنے میں وہ تقریر کرتا تو انگارے سرد پڑ جاتے. اور تم داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے, حرامی کے حرامی, ہر دوسرا تیسرا گھر ماٹی کیک کے نام پر لے کر ماں کے کپڑے اتار کر 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے والی قوم پر اللہ رحم کرے گا. اللہ بدر کی مدد کو نازل کرے گا. کیا بھی ہمیں کتابوں میں سن رہی اللہ کی مدد آئی؟ ارے داڑھی تو رکھ لے, سال میں کفن میں لپٹے گا, قبر میں جائے گا, میدان محشر میں تیرا باپ کام آئے گا, میدان محشر میں تیرا دادا, تیرا سیٹ, تیرا کاروبار اور تیرا کارخانہ کام آئے گا. مرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا تو نے, کفن میں لپٹتے ہوئے نہیں دیکھا. جس گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہو, بے حیائی کے سیریل چل رہے ہو, اور جس گھر کے اندر بیٹیاں اپنے بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہے ہو, کیا اس گھر میں اللہ کی راہ؟ یہ جو چھوڑا ہے یہ نبی کی دعا ہے. کتا بن جاتا, خنزیر اللہ تعالیٰ بنا دیتے اور قوم ہوتی. یہ تو نبی نے دعا کی ہے. الیکشن کے پہلے رمضان المبارک لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر اب تک کتنی جگہ توبہ کی محفلیں. یہ پارٹی اگر نفع دے رہی ہے تو کھلونا ہے, کھلونا. اصل شریعت ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سمیہ, حضرت زنیرہ, یہ وقتی طور پر کمپرومائز کر کر اپنے جان کو بچا سکتے تھے, تکلیف اور مشقت سے بچ سکتے تھے. قرآن نے کہا
ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، دشمن گھیر لے، شراب پینے پر مجبور کرے، خنزیر کتا کھانے پر مجبور کرے، اللہ کو خدا نہ کرے، نبی کی اللہ کی توہین کرنے پر مجبور کرے، شریعت قرآن کہتا ہے کہ تم کہہ کر بچ سکتے ہو۔ ایسا کون سی توبہ کی مجلس ہوئی؟ یہ پارٹی آ گئی تو مسلمان جشن منا رہے ہیں، داڑھی مڈا، بے نمازی چٹ فنڈ کھانے والا، چٹ فنڈ کھانے والا، ماٹی کیس کو گھر دینے والا، لینے والا، بزنس لکھا پڑھائی کرنے والا، سب کے سب ان کی اماں کے ساتھ 36 مرتبہ کتا کتی کا کام کرنے والے ہیں۔ تو پھر پارٹی کون سی پارٹی؟ مل کر دعائیں کی ہو، اللہ کو منوایا ہو، اللہ سے وعدہ کیا ہو، اے اللہ مر جائیں گے لیکن سود نہیں کھائیں گے، حرام کا نہیں کھائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیا وہی سی چیز کر لی بتاؤ مجھے؟ الیکشن تمہارے حق میں ہو جانا، 10 کلو چاول ہے قیمت تمہاری، ایک غزوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 صحابی یہ سوچ کر پیچھے رہ گئے کہ اب جو ہے پکنے کا موسم ہے، کھجور جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے 50 کے قریب جاتا ہے، کھجور اتنا ہی نرم اور اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 صحابی جس کا اللہ نے کلام پاک میں تذکرہ کیا، الیاذ باللہ منافق نہیں تھے، الیاذ باللہ ان کے دل میں جہاد کی عظمت کم ہو ایسا نہیں تھے۔ کہا کہ اب مل جائیں گے، تب مل جائیں گے۔ وہ چلتے جا رہے ہیں، قافلہ کہیں استنجا کے لیے رکے گا، کوئی واش روم کے لیے رکے گا، کوئی نماز کے لیے رکے گا اور کوئی کھانے کے لیے رکے گا، ہم ڈائریکٹ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر قافلے سے مل جائیں گے۔ اب وہ کرتے کرتے اس وقت ایسا آ گیا کہ ناٹ ریچبل ہو گیا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اب ہاتھا پاؤں میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا جب تک اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کسی کو بائیکاٹ کرا دیا، کوئی ستون سے آپ دیکھیے وہاں ابو لبابہ کا جو ہے ستون ہے جس میں وہ باندھ دیے گئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس میں سے ایک صحابی تھے، عیسائی بادشاہ نے کہا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چارہ نہیں ڈال رہے، بائیکاٹ کر دیے ہیں اور بات کرنے سے منع کر دیے ہیں، آؤ میری رانیوں کو سامنے رکھوں گا، 50% تمہارا 50% ہمارا، میری مملکت کے خطے کو میں سامنے رکھوں گا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اور رونے لگے، اللہ کیا میں اتنا گر گیا کہ عیسائی آفر دے رہا ہے، غیر آفر دے رہا ہے؟ غیرت کی للکار تھی۔ 10 کلو چاول کو بکنے والوں، 1000 روپے کے اندر 2000 روپے کے اندر آئی ڈی دیکھ کر ضمیر و ایمان کا سودا کرنے والوں، کون سی مجلس قائم ہوئی؟ وہ شادی خانوں کے اندر کون سا حرامی پنا کم ہوا؟ وہ میک اپ لگ رہا، خدا نہ کرے نیل پالش لپسٹک لگی ہوئی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا، پنکھا گر گیا، چھت گر گئی اور پتوں میں آگ لگ گئی، اللہ کے پاس یہ کہو گے میں سبرنی کی شکل بنا کر گیا تھا اور بنا کر بیوی کو لے کر گیا تھا، میری بیٹی کو فلم میں کام کرنے والی رنڈی کی شکل لے کر، اللہ پوچھیں گے کیسے آئے؟ کچھ کہیں گے لبیک کہتے ہوئے مر گئے، کچھ کہیں گے تعمیر مسجد میں مر گئے، کچھ کہیں گے تعمیر مدرسہ میں مر گئے۔ تو تم یہ کہو گے کہ سور کی چربی کا ملا ہوا نیل پالش لپسٹک لے کے آئیں گے تو پھر تمہارے لیے پارٹی باعث رحمت ہوگی؟ کون سا کام کیا ذرا بتاؤ؟ توبہ کی محفل کی، ذکر کی محفل قائم کی، عہد و پیمان کر کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی محفل قائم کی۔ وہ پکے صحابی تھے، قرآن نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، لیکن ان کو حس تھا کہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے بتاؤ کرناٹک کے اندر کہاں ہوا کہ مجلس توبہ قائم ہوئی اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر کر پنجے کی پارٹی کو دے دیا اور کمل کی پارٹی کو ہرا دیا۔ کوئی پارٹی کوئی نہیں، اللہ سے ناراضگی بول لو گے، اللہ فرماتے ہیں 7ویں آسمان والوں کو، فرشتوں کو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ 6ویں آسمان والے کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین کے اندر سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں اور وہ مخلوق تک بات جاتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ مخلوق کے ذرے ذرے میں محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، شفقت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ فلاں پارٹی کا آنا یہ محبت نہیں ہے، ان کے عزائم، ان کے ارادے کیا ہے؟ اللہ سے ناطا توڑ کر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم سر اٹھا کر جی نہیں سکتے، کوئی جیا بھی نہیں۔ وقتی طور پر حالات آ سکتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ قرآن کہتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ تم کہو گے تو اللہ تو تنگ کر، ہم جمعہ کے وقت کے اندر حلال کاروبار کو سور کے پیشاب میں پاخانے، کتے کے پاخانے کے اندر بنا کر کھائیں گے۔ کہاں عزت، کہاں مجلس قائم ہوئی، کہاں توبہ کی جو تمہارے موافق پارٹی ہو گئی؟ تمہاری اتنی ویلو؟ زمین کے زلزلوں کو ختم کرنے والے، خدا کا نظام، خدا کا سسٹم نہیں سمجھا آپ نے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مینڈک اور ایک تانبیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے، اور مینڈک بہت بڑا تھا تانبیل سے، تو اس کے اوپر انہوں نے تانبیل چڑھ کر بیٹھ گیا اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہا، ایسا لگتا ہے کہ کسی کارخانے کو جانا ہے، کسی فیکٹری کو جانا ہے، کوئی آئی ٹی آفس سافٹ ویئر انجینئر ہیں جا رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی اور ملاح سے کہا، ناخدا سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ وہ گئے اور ندی کے اس پار، تالاب اور سمندر کے اس پار ساحل پر یہ دونوں اترے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اتر گیا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مینڈک، بہت مینڈک تو آپ سمجھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ 60-70 کلو کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تانبیل بیٹھنا بولے تو کتنا بڑا۔ تو وہاں ایک سام تھا، یہ جا کر مینڈک اس سام سے لڑنے لگا، حتیٰ کے سام نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، دونوں مر گئے، شہید ہو گئے، جو بھی ہوا ہو گئے۔ تو وہاں دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، صرف 30 سیکنڈ کا فاصلہ تھا کہ وہ سام اسے جا کر ڈستا، لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ نظام چلایا۔ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو روٹی نہیں ملتی، تو ہے لعنت ہے، اپنے آپ پر پیٹرول ڈال کر برباد کر لے، کوئی قبر کھود کر اندر جا کر سام بچھو چھوڑ لے۔ گلی کے کتوں کو دینے والا رزاق تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو روزی نہیں دیتا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بلی ایک بزرگ کے دسترخوان سے بوٹیاں، گوشت کے ٹکڑے لے جا کر جاتی تھی، پیچھا کیا تو دیکھا کہ جو ہے خود کے اندر وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالا کرتی تھی۔ جب اس کے پاس انتظار کرنے لگے تو دیکھا ایک اندھا سام تھا، اللہ نے بلی کو اس کے روزی کا ذریعہ بنایا۔ تو بھوکا رہ جائے گا؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی لکھ دی ہے، زندگی کو لکھ دیا ہے، موت کو لکھ دیا ہے۔ کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی تحریک، اللہ راضی ہوں گے مخلوق کے اندر محبت ڈال دیں گے، اور اللہ جب ناراض ہوں گے تو عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں اللہ ان کو کہیں گے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میرا دشمن ہے، یہ داڑھی مڈاتا ہے، یہ جورو کی غلامی کرتا ہے، یہ دودھ پیتے بچیوں کو، تیری بھابھی کو، تیری بہن کو، تیری بہو کو، تیری بیٹی کو سیکسی کپڑے پہنایا تو شیطان کم سے کم مزہ لیتا۔ روڈ کے زانی، دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، یہ خاص کے اندر گندگی کی جگہ اور عام زنا کے اندر ملوث، وہ بچی کیا کری؟ کتے، چھوٹی بچی، دودھ پینے والی بچی، 1.5 سال کی بچی، 2 تاغوں کے اندر ایک جو ہے ایک بالش کا کپڑا اور کرچف پٹا کر ہے، وہ چلی تیز تو اس کی شرمگاہ نظر آتی ہے، وہ ہوا کا جھونکا لگے اس کا سینہ۔ ارے کمینے، یہ سور کے بچے بھی وہ کام نہیں کرتے، کتے کے پلے بھی وہ کام نہیں کرتے، شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ اتنی چھوٹی بچی کو سیکسی کپڑے پہنایا ہوا ہے، اور پھر تجھے بدرتے فرشتے تھے۔ بابری مسجد میں اللہ کی نہیں کریا، تو بیٹھ جا، تو صبح سے میں نے کہا نا کہ ایک مالک اپنے غلام کی کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ فجر کی نماز چھوٹی، اللہ تجھے پکڑ لیا، ظہر کی چھٹی، اللہ تجھے پکڑ لیا، چٹ فنڈ لیا، اللہ تجھے پکڑ لیا، داڑھی مڈا کر نالے میں ڈالا، اللہ تجھے پکڑ لیا، رات کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر گندی گندی فلموں کو دیکھا، بلو فلموں کو دیکھا، پپس میں جا کر دیکھا، بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جا کر دیکھا، پکڑ لیا۔ کتنی معاف کرتا تیری جورو کی غلطیوں کو؟ کیا ہی وکلا اور دارالقضا بھرے پڑے ہیں مسلمانوں کے فیصلوں سے، اور اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں تجھے مجھے رکھا ہوا ہے، ورنہ
پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوتا کہ رات میں زنا ہوتا، قتل ہوتا، چوری ہوتی، دوسرے دن اس کے دروازے پر وہ بات لکھ دی گئی ہوتی. کوئی کام تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کیا ہو مسلمانوں نے کہ صلاۃ الحاجت پڑھی ہو، صلاۃ التوبہ پڑھا ہو، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو. اللہ ایسا معاملہ ہے نہیں. 2 کلو چاول سے ہماری مقدم سدھرتا نہیں. ہمیں آزادی چاہیے کلام پاک کی دعوت و تبلیغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. اگلی جمعہ انشاءاللہ تاہا مسجد کے اندر 9:15 بجے بیان ہوگا. پچھلی جمعہ ہم نے سوال رکھا تھا، ابھی بہت سارے عنوانات باقی ہیں، وقت ہو گیا ہے. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اولیاء کا لفظ ہے. اولیاء 2 سے بڑھ کر جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. وہ 200 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے بڑھ کر. حضرت نظام الدین 1 تھے تو ان کے ساتھ اولیاء کیوں کہا جا رہا ہے؟ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین کہ قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا. کیوں کہا مرسلین؟ کیوں کہا نبی بہت سارے؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت سارے پیغمبروں کی محنت کی ہے دعوت و تبلیغ کے اندر. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّي قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، جو بہت سارے پیغمبر کیا کرتے تھے. تو اس لیے وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے مرسلین. اور جو ہے حالانکہ قوم نوح پر ایک ہی پیغمبر آئے. بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط کو بھیجا. لیکن نوح علیہ السلام 950 برس تک اکیلے رہے. لیکن قرآن نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، نبیوں کو جھٹلایا جبکہ نبی ایک تھے. اسی طریقے سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اولیاء دعوت و تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو جو وقف کیا، جو محنتیں کی، تو انہوں نے وہ کام کیا. تو اس لیے جمع کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز رکھتی ہے. حضرت ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور صوفی منش قسم کے آدمی ہیں. ان کے زمانے میں علاقے میں قاضی تھے اور وہ بیمار ہوئے تو ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے. صوفیزم کے اندر، علماء کے اندر ایک چھوٹا بہت اختلاف ہوتا ہے. جیسے دارالعلوم 2 ہوئے، 19-20 کا فرق ہے. جمعیت علماء والے 2 ہوئے، 19-20 کا فرق ہے. مظاہر والے 2 ہوئے، 19-20 کا فرق ہے. گنگوں والے 2 ہوئے، زیادہ فرق نہیں ہوتا. 19-20 کا فرق ہوتا ہے نظریات کا، اور وہ بھی حق پر ہوتے ہیں، یہ بھی حق پر ہوتے ہیں. ہمیں حق نہیں ان کے خلاف کانا زنی کرنا. تو جو مشائخ کا طبقہ ہے صوفیزم ہے، اور جو مجاہدوں کا طبقہ ہے ان کو ذرا انبن ہوتی ہے. تو قاضی کو جب اطلاع ملی، قاضی نے کہا یہاں کیوں آ رہا ہے؟ وہ اسے جا خاندانی چرچ میں جا کو مریں گے. تو ایک اللہ والے کی بات پر عمل کرنا چاہیے. چرچ جاتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں جاتے ہیں اللہ والے کی توہین ہوتی ہے. آخر کیا جوڑ توڑ ہے، اور اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کیا برکتیں ہیں. اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. یہاں حافظ ریان صاحب جب سے تشریف لائے مدرسے مسجد کی تعمیر توسیع میں اضافہ ہوا ہے. حاصل کے بچے ہیں اور یہاں علم کا نور انہوں نے اس قسم کا جگمگا دیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مقدار کے اندر چندہ مرمت فرماتے ہوئے جائے. صدقہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. اللہ کے عذاب کو، قبر کے قہر کو جب